پہلے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ میرے طرف مبذول کریں. اور یہاں پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، اس کو ہم سریز کہتے ہیں. یعنی کل ایگزام میں آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباس میں سے صرف ایک مضمون کو یا ایک اقتباس کو مصنف اور مضمون کا حوالہ دے کر آسان اردو میں لکھیے. جو ہمارے نثری اسباق ہیں، نثری اسباق میں سے آپ کو معلوم ہی ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے انسان کامل سب سے پہلے ہی، اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے بعد اردو کہاں پیدا ہوئی، اس کے بعد دیوان مرحوم کی یاد میں، اس کے بعد ماحولیاتی آلودگی. انہی میں سے ایک پیراگراف آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا اس پیراگراف کے متعلق کہ یہ پیراگراف کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس سبق کا مصنف کون ہے اور اس پیراگراف میں یہ کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں پہ اس طرح سے لکھا جائے گا، بچہ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے وغیرہ. ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا، اس نے اپنے بھتیجے کی فہرست پہ سرپرست کا ذمہ اپنے لیے لیا، لیکن 2 سال کے بعد یہ سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے. جیسے قدرت کو دکھانا یہ مقصود تھا کہ اس کے پالنے والے اس کے عزیز و اقارب نہیں، بلکہ قدرت الہی ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہی ہے. یہ ایک آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے، ذرا آپ یہ بتائیے، اگر ہم کسی اجنبی انسان سے کہیں گے جس نے سبق نہیں پڑھا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا یہ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جائے گا کہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن آپ نے یہ سبق پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس سے لیا گیا ہے. آپ اس طریقے سے لکھیں گے. اس سے جو سوال جو ہے اس کے تین حصے ہیں. ایک ہوتا ہے پہلے مصنف، مضمون اور آسان اردو میں لکھیے. مصنف یعنی کس نے لکھا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کس نے لکھا ہے. مضمون کا نام بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس مضمون کے سبق سے لیا گیا ہے. اور آسان اردو یعنی اس میں کس کے بارے میں کہا گیا ہے. یعنی ہمیں جیسے یہ ایگزامنر ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ جیسے مجھے معلوم نہیں ہے، ذرا یہ بچے سے کہتا ہے کہ ذرا مجھے بیٹا یہ سمجھائیے کہ یہ کس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کس نے لکھا ہے، سبق کا نام کیا ہے، اور اس یہ جو اقتباس ہے اس اقتباس میں یہ کیا کس کے بارے میں کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، ذرا مجھے سمجھانے کی کوشش کیجیے. یہی چاہتا ہے کہ کیا اس بچے کی ذہن میں یہ سبق آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. ہم اس طریقے سے اس کا جواب لکھتے ہیں. ہم لکھیں گے یہ اقتباس ہو گیا پیراگراف. یہ جو چند آپ لکھ سکتے ہیں، یہ چند سطور بھی. یہ اقتباس خواجہ غلام سیدین کے سبق انسان کامل سے لیا گیا ہے. ٹھیک، یہ اقتباس خواجہ غلام سیدین، مصنف کا نام بھی، کہ سبق انسان کامل، مضمون کا نام بھی سے لیا گیا. آسان ہوتی اس میں کیا کہتے ہیں، ہم لکھ سکتے اس طرح سے لکھیں گے. زیر حوالہ اقتباس میں خواجہ صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے بطن میں ہی تھے کہ والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی اس کی عمر مبارک 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ شفیق ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری آپ کے دادا کے حصے میں آئی، لیکن وہ بھی 2 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جیسے خدا کو یہ دنیا والوں کو دکھانا مقصود تھا،
اور اس کے پالنے والے اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا دادا نہیں ہے، اس کے عزیز و اقارب نہیں ہے، بلکہ قدرت الہی خود ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص مقصد کے لیے تربیت کر رہی ہے۔ آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو آرام کے ساتھ آپ کا سوال بالکل آسان ہو جائے گا اور آپ ایگزام میں اس کو اچھی طرح سے لکھ سکیں گے۔ صرف آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اقتباس دیا گیا ہے یہ کس سبق سے لیا گیا ہے، اور جو سبق ہے یہ اس کا نام کیا ہے، کون سا سبق کس مصنف نے لکھا ہے۔ نثری اسباق کے بارے میں آپ کو پورا معلوم ہونا چاہیے، چاہے ماحولیاتی آلودگی ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی ہے، یا یہ انسانی کامل ہم نے پڑھا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم نے پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسباق کس نے لکھے ہیں۔ پھر آرام کے ساتھ آپ اس اقتباس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس اقتباس میں کس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہاں پر صرف چیزیں یعنی ذہن میں رکھنا ہے، یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، اس میں کون کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کس کے بارے میں کہتا ہے، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی تو آپ آرام کے ساتھ اس طریقے کا جواب دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی وسلام۔